الله الرحمن الرحيم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات کرام، کچھ کہنے، سننے، سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے ان بچوں کو بات کریں، عطا کردہ توفیق سے اہل سنت و جماعت کے مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مدرسہ غریب نواز گردہلی بنگلور میں سنی ماہانہ اجتماع بعنوان درس تصوف کا یہ عظیم الشان دوسرا جلسہ، دوسرا اجتماع ہے۔ آج کا موضوع ہے خوف الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا۔ یہ محفل ہم نے اہل محلہ کے اصرار پر مسجد غوث اعظم کی منتظمہ کمیٹی کے مشورے پر سجائی سواری۔ اس محفل کے سجانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے جو نوجوان اہل محلہ ہیں وہ دین کے قریب آ جائیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے لگیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس مجلس کو سن رہی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی
یہ محفل سجائی سنواری گئی ہے۔ ہم نے پہلا اجتماع جو کیا تھا اس کا عنوان تھا خوف و خشیت۔ آج کا یہ عنوان ہے خوف الہی۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اہل محلہ سے مخلصانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ اے میرے لوگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب تک ہماری یہ سانس باقی رہتی ہے اور کب ہم فنا کی طرف کو دوڑ پڑتے ہیں۔ ہماری سانس ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری سانسیں رک جائیں، اللہ سے ڈرو اور دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لہو و لعب میں، کھیل کود میں، موبائل اور ویڈیو میں وقت کو گزارنے سے اچھا ہے کہ چند لمحات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں، اپنی روح کو مزکہ کریں، اپنے ظاہر کو بھی سدھاریں اور اپنے باطن کو بھی سدھاریں۔ لہذا میری پھر مخلصانہ گزارش ہے اہل محلہ سے کہ وہ جلد از جلد مدرسہ غریب نواز میں تشریف لا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں شرکت کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ پیغام محبت کا پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے ذمے ہے۔ لہذا اب درس کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالی کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ فرمان الہی ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحات الشجرۃ ورقہا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جو جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا
میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جوان بولا اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ خوف الہی ہے، یہ خشیت خداوندی ہے، انسان سے بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات میں گناہوں کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان گناہوں پر ڈٹے رہنا، ان گناہوں پر اڑے رہنا، اپنی جوانی کے زور پر، اپنے بازوؤں کی طاقت پر اس پر جمے رہنا، یہ سوچ کر کے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرا کوئی کیا کر لے گا، میں تو طاقتور ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو تندرست و توانا ہوں، میرے مد مقابل کون آنے والا؟ یہ سوچ کر کے اگر اس نے گناہ پر گناہ کیا تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں خوف و خشیت الہی نے جگہ لے لی، میں ناتواں ہوں، میں محتاج ہوں، میں عاجز و مجبور و لاچار بندہ ہوں، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار توانا ہے، طاقتور ہے، اس کے مد مقابل کوئی نہیں آنے والا ہے۔ جب اس کا خوف، اس کی خشیت دل میں گھر کر جائے تو بڑے سے بڑے گناہ سے انسان بچ جاتا۔ اس نوجوان کا بھی یہی حال ہوا کہ یہ تو سوچا کہ قافلے میں سب سو رہے ہیں، اب میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا اگر قافلے میں سب سو رہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو کیا عقیدہ رکھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہاں سونے سلانے کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر نگراں ہے، اپنے بندوں کی ہر نقل و حرکت کو دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے صبح و شام کو دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے لیل و نہار کو دیکھنے والا ہے۔ ہم بند کمروں میں کیا کر رہے ہیں، ہم کھلے میدان میں کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے کون سا گناہ کر رہے ہیں، کون سی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، یہ ہم دوسروں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک سے جو ہمارا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس سے ہم اس کسی بھی گناہ کو چھپا نہیں سکتے، کسی بھی گناہ کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ تو کتنی بڑی بات ہو گئی، اس نوجوان کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا تھا کہو کیا گزری تم پر، کیا معاملہ رہا تمہارا، کیا حال رہا تمہارا؟ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ میں نے ایک گناہ کے معاملے میں اللہ سے شرم و حیا کی تھی، ایک گناہ کے معاملے میں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا تھا، میں نے اللہ سے ڈر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکا تھا، تو وہی ادا، وہی انداز،
وہی میرا معاملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسی کے صدقے اور طفیل میں میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے لوگو، اللہ کیسا کریم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے، کتنا صاف قرآن کریم میں اس نے واضح ارشاد فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی تو اس کا اجر تمہیں ملے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی برائی ہوگی تو اس کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا۔ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اب تک کی زندگی میں ہم نے اپنے رب کی رضا کہاں تک حاصل کی ہے اور اس کی ناراضگی کا ہم نے کیا سبب پیدا کیا ہے۔ ہمیں ان اسباب کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حکایت سماعت کر لیجئے، مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، یعنی اس کے بال بچے بہت تھے لیکن عبادت گزار تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور عسرت میں ہی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا، اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دونوں واقعات نے بھی دل کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ کیسا عظیم واقعہ ہے۔ دولت و ثروت کا ہونا اپنی جگہ ہے، عزت و عظمت میں بلندی کا مل جانا یہ اپنی جگہ ہے، یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ اگر اس
اس کا صحیح سے استعمال کیا جائے تو یہ بھی عبادت الہی میں شامل ہو جائے گا، اور یہ بھی رضائے الہی کا ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مس یوز کیا گیا، اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا گیا تو یہی موجب عذاب بن جائے گا، موجب لعنت و ملامت بن جائے گا، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا نصیبہ ہو جائے گی۔ اس غریب عورت نے جا کر دستے سوال ہی تو دراز کیا تھا اس مالدار کے گھر پر۔ اس نے کیا کہا؟ نظر بد ڈالتے ہوئے اپنی خواہش کو کہا کہ میری یہ حاجت پوری کر دے، تجھے میں مال دے دوں گا، یعنی میں تجھ سے زناکاری کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے دے زناکاری کرنے کی مجھے تو میں تجھے جو چاہے مال دے دوں گا۔ ماں ہوتی ہے، لیکن جب وہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو اس عورت پر اللہ تبارک و تعالی کا خوف اتنا غالب آ گیا کہ وہ لرزنے لگی، کپانے لگی، تھرانے لگی۔ تو اس نے کہا، اس مالدار نے کہا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے تیرے میرے علاوہ، تو آخر تو کس چیز سے خوف کھا رہی ہے؟ تجھے کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں جو مالک ہے، جو لم یزل ہے، جسے زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں اس پاک پروردگار سے خوف کھا رہی ہوں جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا پالنہار ہے۔ تو اس کی اس بات کا اثر اس دولت مند پر یہ ہوا کہ جب تو تنگ دستی میں، بھوکمری کے عالم میں، غربت میں رہ کر کے تیرے دل پر خوف الہی اتنا غالب ہے، تیرے دل پر خوف و خشیت الہی کا جب یہ عالم ہے تنگ دستی کے عالم میں، تو اللہ نے تو مجھے عیش و عشرت سے نوازا ہے، جاہ و ثروت سے نوازا، دولت و ثروت سے مجھے نوازا ہے، عزت و حشمت سے مجھے نوازا ہے، تو مجھ پر کتنا حق ہے کہ میں اپنے خالق و مالک سے ڈروں۔ اس پر بھی خوف الہی غالب آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھا، روکے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انعام کیا دیا اسے۔ اے لوگو ذرا سنو، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں میری بات کو سن رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اے لوگو ذرا غور تو کرو اپنے آپ میں۔ جب اس بندے نے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب اس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا تو معلوم ہے خوشخبری اسے بشارت کس کے ہاتھ سے ملی، کس کے وسیلے سے ملی؟ اللہ جو اولو العزم رسول ہیں، جنہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وحی بھیجی، اور بھیجنے کے بعد فرمایا جاؤ میرے اس بندے کو پیغام دے دو، میرے اس بندے کو پیغام دے دو اے موسیٰ جس نے مجھ سے خوف کھایا ہے، جس پر میرا خوف غالب آیا ہے، اور اسے جا کر پہلے میرا سلام کہہ دو۔ ذرا توجہ تو کرو، ارے ایک ہمارا سلام کا بھیجنا ہے اور ایک خود خالق کائنات کا سلام بھیجنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر سلامتی بھیجے تو کون ہے اسے عذاب میں مبتلا کرنے والا؟ کون ہے اسے امتحان و آزمائش میں مبتلا کرنے والا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو اللہ کے مد مقابل آنے والا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا غور کرو میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک تجھ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
کون سے گناہ معاف کر دیے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ تیرا اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بندے خدا ذرا مجھے بھی تو بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم بندے پر دو چیزوں کو جمع نہیں کرتا، یعنی دو خوف، دو ڈر ایک ساتھ نہیں رکھتا بندے پر، اور دو امن و عافیت بندے پر نہیں رکھتا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب ارشاد فرماتا ہے جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو میں اسے آخرت میں بے خوف کر دیتا ہوں۔ جو دنیا میں ڈرتا ہے عذاب سے اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں بے خوف کر دیتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، جرأت و دلیری کرتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، مکاری پر مکاری، دھوکے پر دھوکہ، عیاری پر عیاری، ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے ملیہ میٹ کرنا، ایک دوسرے کی عزت و عظمت سے کھلواڑ کرنا، معاشرے کو غلط راہ پر لے کر کے جانا، خود بھی گناہوں میں ڈوبتا ہے اور دوسرے بندوں کو بھی گناہوں کے لیے ڈبوتا ہے، گناہگار بناتا ہے۔ تو ایسا شخص یاد رکھے اگر اسے دنیا میں دولت حاصل ہو رہی ہے، جوے سے، شراب سے، سٹے سے، چرس سے، افیم سے، گانجے سے، کوئی بھی ایسا برا کام کر کے اگر وہ دولت مند ہو رہا ہے، یاد رکھنا کل قیامت میں اس سے بڑا بے بس، اس سے بڑا مجبور، اس سے بڑا لاچار، اس سے بڑا تنگ دست اور اس سے بڑا کم بد نصیب کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ آخرت میں اللہ کے امن و امان میں رہتا ہے، جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ آخرت میں امن و امان میں نہیں بلکہ عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خوف و خشیت الہی، اللہ اکبر، جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تن کا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اتنے آنسو بہے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک پر ان آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ گائے، بکری، بھینس کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد واپس اس کے تھنوں میں دودھ کو چڑھایا نہیں جا سکتا، ایسے ہی اس شخص کا حال ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہے، تو وہ شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں دقائق الاخبار میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا اور میں
تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ اللہ اللہ، اللہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے۔ اے لوگو، کم از کم اس مجلس میں آ کے بیٹھو تو صحیح، اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاؤ تو صحیح۔ دیکھو ایک بال کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نجات عطا فرما دی، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ کب تک ہم دنیا میں رہ کر گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے؟ ذرا سا ہمارا دل اللہ کے خوف سے نہیں روتا، اللہ کے خوف سے نہیں گھبراتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، آخر کب تک یہ جرأت و دلیری ہوتی رہے گی؟ گناہ پر گناہ کرتے رہو گے؟ کیا کوئی دن ایسا آئے گا جس دن ہمارے دل اللہ کے خوف سے روئیں گے، اس کی خشیت میں روئیں گے اور اس سے بخشش و مغفرت کے طالب ہوں گے؟ کون سا دن آئے گا؟ وہ کون سی رات آئے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جس وقت ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر پائیں گے؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ دنیا 2 دن کا ٹھکانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ سرائے ہے، یہاں ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ ارے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 لوگ کندھا دینے والے ہیں، 5ویں میت ہوتی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو اے لوگو، اس دن کو یاد رکھو، اپنے پیش نظر رکھو کہ 4 کندھوں پر ہمیں جانا ہے، اور جانے کے بعد 5 لوگ 5 جاتے ہیں لیکن 4 واپس پلٹتے ہیں۔ 5ویں میت ہوتی ہے، اس میت کو قبر میں اتارنے کے بعد پلٹ کر کے کوئی واپس نہیں دیکھتا، پلٹ کر کے کوئی واپس نہیں جاتا۔ اب یہ تمہاری اپنی تعلیم و تربیت کا اثر ہوگا کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوگا، تم نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی ہوگی، تم نے اپنی اولاد کو دینداری سکھائی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا کی ہوگی، تو تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت کے واسطے ہاتھ اٹھا دے گی۔ ورنہ اگر تم نے دینی تعلیم نہ دی ہو اولاد کو، دینی تربیت نہ دی ہو اولاد کو، تو مرنے کے بعد وہی ہوگا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لے جا کے قبر میں دفنا کر، قبر میں گاڑ کر واپس پلٹ کے آ جائے گا۔ کبھی پلٹ کر تمہاری قبر کی طرف 2 ہاتھ اٹھا کر کے تمہاری بخشش و مغفرت کے لیے دعا تک نہیں کرے گا وہ۔ یہ تم جانو کہ تم نے اپنی اولاد کو کون سی تعلیم و تربیت دی ہے، کون سا طریقہ تم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے، کون سا دین تم نے اپنی اولاد کو بتایا ہے، کیا چیز تم نے اپنی اولاد کو پلائی ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ باپ کی میت ہوتی ہے، جنازے کو نہلانے والا کوئی میسر نہیں آتا،
غسال کو ڈھونڈتے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتے رہتے ہیں. خدا نہ کرے کہیں ایک وقت میں 10 جنازے موجود ہوں تو جب تک وہ 10 میتوں کو نہ نہلا دے اس وقت تک 11ویں کا نمبر اس کا نہیں آتا. یہ انتظار کھڑا ہوا ہے. ٹک ٹک ڈی دم دم نہ کشیدم. کاش کہ اسی مرنے والے باپ نے اپنی اولاد کو دینداری سکھائی ہوتی، دینی تعلیم و تربیت دی ہوتی، قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے فرض واجب اور سنت مستحب کو سمجھایا ہوتا، اس کی اولاد کو نماز جنازہ کا طریقہ پڑھوایا ہوتا، اس کی اولاد کو میت کے غسل کے مسائل کو سمجھایا ہوتا تو آج یہ انتظار کرنے کا موقع نہ ہوتا. وہی بیٹا آگے بڑھتا کہ میرے باپ نے مجھے وارث بنایا ہے، میں جب اس کی دولت کا وارث ہوں، میں اس کی جائیداد کا وارث ہوں، میں اس کے مال کا وارث ہوں، میں اس کے جاہ و حشم و ثروت کا وارث ہوں، اس کی دولت پر میں قبضہ کرنا جانتا ہوں، اس کی دولت میں میرا حصہ ہے. تو یہ دنیاوی دولت ہے جو فنا ہو جائے گی، لیکن میرے باپ نے وہ دولت دی ہے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے بلکہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. یعنی وہ ہے دینی تعلیم و تربیت، قرآن و حدیث کا علم، قرآن و حدیث کا درس اگر باپ نے سکھا دیا ہوتا تو وہ اولاد فخر سے کہتی میں کیوں کسی غسال کا انتظار کروں، میں کیوں کسی نہانے والے کا انتظار کروں، یہ میرا باپ ہے، میرے باپ کی میت ہے، میں اپنے باپ کے جنازے کا، اپنے باپ کی میت کا غسل میں خود دوں گا. تو کتنی خوش نصیب ہوگی وہ میت. اے میرے دوستوں، اے میرے ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، سنو غور کرو کتنا اچھا ہوگا وہ دن جب تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا کھڑا ہوا ہو اور تمہارا بیٹا جو ہے کھڑے ہو کر کے تمہاری میت کا غسل دیتا ہوا نظر آئے، تمہاری میت کا غسل کرتا ہوا نظر آئے اور تمہیں مرنے کے بعد کفن پہناتا ہوا نظر آئے. کفن پہنا کر کے جو ہے وہ تمہیں تیار کر کے قبرستان کی طرف لے جاتا ہوا ہو تو اہل محلہ بھی دیکھ کر کے کہیں گے کہ کتنا اچھا باپ تھا، کتنی اچھی ماں تھی کہ جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر علم دین سے آراستہ و پیراستہ کیا کہ آج ہمارے محلے میں اس کے باپ کے مرنے کے بعد اسی کا اتنا خوش نصیب بیٹا ہے. باپ بھی کتنا خوش نصیب ہے اور بیٹا بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے باپ کی تعلیم و تربیت کو حاصل کر کے باپ کے جنازے کا، باپ کی میت کا غسل دے کر کے، باپ کو نہلا دھلا کر کے، دولہا کی طرح سجا کر کے آخرت کے سفر کے لیے روانہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر اسے نماز جنازہ آتی ہوتی، نماز جنازہ اسے یاد ہوتی تو وہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھاتا ہوا صف اول میں نظر آتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہی حق ہے. پہلا حق یہی ہے کہ بیٹا جو ولی ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے. اس کے بعد میں ہے محلے کی مسجد کا کوئی امام ہو یا تمہارا کوئی شیخ طریقت ہو یا تمہارا کوئی معظم عظمت والا بزرگ ہو، وہ بعد میں نمبر پر آتا ہے. پہلے نمبر پر باپ کے میت کی جنازے کی نماز پڑھانا اس کے وارث کے لیے ہے کہ وارث اگر باپ کی میت کی نماز جنازہ پڑھا دے تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ پڑھانے والا اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی. ہاں، یہ ہے خوف و خشیت الہی کا معاملہ کہ اگر اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو جو ہے ایسے ہی نجات ملے گی. خوف و خشیت الہی سے روتا ہوا ملے گا اور مرنے کے بعد تمہارے کم از کم دم نکلتے وقت تمہارے سرہانے بیٹھ کر یاسین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرتا ہوا نظر آئے گا. تمہارے مرنے پر تمہارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا. معلوم ہے ایک ختم قرآن کریم پر حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے ایک ختم کلام اللہ پر آمین کہتے ہیں. کیا اچھی اولاد ہوگی وہ.
باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کریم کی محفل کو سجائے اور باپ کے لیے دعا استغفار کی محفل کو سجائے، توبہ و استغفار کی محفل کو سجائے اور باپ کے لیے اس کا ایصال ثواب کرے۔ یاد رکھو بعد مرنے کے بعد دوسرے کا بھی عمل کام آتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اچھا چھوڑا تو اس کا جو بھی نیک عمل ہوگا اس کا ثواب برابر تمہاری قبر میں تمہیں ملتا ہوگا، پہنچتا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہذا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اے محلے والوں، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دو، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دو، خود بھی نیکی کی طرف چلو، خود بھی سیدھے راستے پر چلو، جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے، چغل خوری سے، الزام تراشی سے، بہتان سے ایک دوسرے پر بچو، ایک دوسرے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ اہل ایمان کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا، بدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے اور ترجمہ ہے اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ کیا دن ہوگا جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ ہی رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے، اللہ اللہ۔ جبرائیل کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اسے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ کسی شاعر نے کہا، اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی سے اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ اللہ اللہ۔ دیکھا آپ نے وہ آگ، وہ جہنم، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، معلوم ہے جہنم کی ہیئت کیسی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس پر کتنے فرشتے متعین ہوں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جہنم کا اوپر کا ایک ہونٹ جو ہے یہ نتھنے سے، ناک کے نتھنے سے، جسے نتھنا بولتے ہیں، اس سے چپٹا ہوا ہوگا، ملا ہوا ہوگا، اور نیچے کا جو ہونٹ ہے وہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ وہ زمین سے کھچڑتا ہوا چلے گا اور اتنی موٹی موٹی زنجیروں سے جہنم کو جکڑ کے رکھا ہوگا۔ جہنم پر 19 معقل فرشتے متعین ہوں گے خداوند قدوس کی جانب سے، تب اور ہر فرشتے کا ممد و معاون
70 ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ذرا ضرب لگا کے دیکھو، 19 موکل فرشتے اور ہر فرشتے کے ساتھ 70 ہزار مددگار فرشتے ہوں گے، تو کتنے فرشتے ہو گئے جو جہنم کو پکڑ کے لاتے ہوں گے، جہنم کو دبوچ کے لاتے ہوں گے، جہنم کو میدان حشر سے 500 سال کی دور سفر کے برابر اتنی دوری پر رکھا جائے گا۔ وہ وہیں سے چنگھاڑے گی، وہیں سے دہاڑے گی، جب اس کی چنگھاڑ کی آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ وہ جو ہے اور امتیں جتنی بھی ہوں گی سب کی سب نفسی نفسی کرتی ہوں گی، یہ امت مصطفیٰ بھی نفسی نفسی کرتی ہوگی۔ لیکن جب وہ جہنم اس کی طرف بڑھتی جائے گی تو یہ امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کہے گی، اے جہنم نمازیوں کے واسطے رک جا، اے جہنم نمازیوں کے واسطے رک جا، اے جہنم صدقہ دینے والوں کے واسطے رک جا، اے جہنم روزہ داروں کے واسطے رک جا، اے جہنم شب بیداری کرنے والوں کے نام سے رک جا، واسطے سے رک جا۔ لیکن جہنم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، جہنم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی اور بارگاہ رسالت کے حاضر باش امت مصطفیٰ کے غمخوار روح الامی سدرہ کے مکی، جو ہم گناہگار سیاکار بدکار قصوروار ناہنجار نالائقوں سے اتنی محبت کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو وہ جلدی کریں گے، آگے آئیں گے، ایک پیالہ لیں گے، وہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں گے، آقا کائنات سے عرض کریں گے، اے آقا، اے مالک و مختار نبی، اے وہ ذات جو آج کا دولہا ہے، جس کے سر مبارک پر شفاعت کی دستار سجائی گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حشر کا دن ایسا خوفناک ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی تمام امتیں، میری امت سمیت سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کسی بھی ملائکہ مقرب کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت، کوئی نبی مرسل اس وقت بارگاہ رب العزت میں دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوری امتیں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گی، پریشان ہوں گی کہ یہ سوچتی ہوں گی کہ میرا کون معین و معاون ہے، کون ہے ہمارا جو آج کے دن ہماری مدد کرنے والا ہے، آج کے دن ہماری جو ہے ہمارے ساتھ ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہے۔ یہی سوچتے 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 آدھا دن گزر جائے گا، 25,000 سال کا دن گزر جائے گا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آسمان تانبے کا اور زمین پیتل کی ہوگی، سر کا پسینہ پیر پہ آتا ہوگا، چربی پگھل پگھل کر کے نکلتی ہوگی، کوئی اپنے گناہوں میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی کندھے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا، کوئی منہ تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوگا، کوئی سر سے اوپر تک ڈوبا ہوا اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا۔ نہ اس وقت باپ کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی ماں کسی کے کام آئے گی، نہ کسی کا بھائی کام آئے گا، نہ کسی کا بیٹا کام آئے گا، نہ کسی کی بیوی کام آئے گی، نہ کسی کی بیٹی کام آئے گی، نہ کسی کا دوست کام آئے گا، نہ کوئی محلے دار دوسرے محلے دار کے ساتھ کام آئے گا، نہ پڑوسی پڑوسی کے کام آئے گا۔ تو اس دن کا خوف کھاؤ، اس دن کی تیاری کرو، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب وہ دن آیا چاہتا ہے۔
اے لوگو، اے میرے محلے کے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں جو بیٹھی ہوئی میری آواز کو سن رہی ہیں، غور کرو ذرا اپنے آپ میں دیکھو کہ ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آج دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی، معاملہ، اصل معاملہ قیامت کا ہوگا، میدان حشر کا ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا معین و مددگار نہ ہوگا۔ تو یہ سب کے سب مشورہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں جا کر کے کہیں گے اے باپ، اے حضرت آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہیں، آپ ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، کیا آج آپ ہماری بخشش و مغفرت نہیں کرائیں گے؟ ہم گناہگار ہیں لیکن ہیں تو آپ کی اولاد ہیں، کیا ہم پر ترس نہیں کھائیں گے، ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے جاؤ جاؤ، آج کے دن کے لیے میں نہیں بنایا گیا، اذهبوا الی غیری، اور کی طرف جاؤ، اور کی طرف جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو، میں تمہارے آج کسی کام نہیں آؤں گا، کسی اور ذات کو ڈھونڈو، کسی اور ذات کا وسیلہ تلاش کرو، آگے بڑھو، اذهبوا الی غیری۔ تو حضرت آدم سے ہٹ کر حضرت شیش کے پاس پہنچیں گے، ان سے کہیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہوتے ہوتے حضرت نوح آدم ثانی کے پاس پہنچیں گے، آپ سے کہیں گے آپ نوح نجی اللہ ہیں، اے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کی دعا کی خاطر پوری قوم کو غرق کر دیا، پوری انسانیت کو ڈبو دیا، طوفان نوح کو لا کر کے پوری دنیا کو غرق کر دیا، اللہ آپ کی بہت سننے والا ہے، اے نوح علیہ السلام ہمارے حق میں دعائے بخشش و مغفرت فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ آگے بڑھو، آج کے لیے میں نہیں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے پاس پہنچیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری بخشش و مغفرت کرا دیں، آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ سے کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پر براہ راست آپ اپنے رب سے گفتگو کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، یہ شرف پورے انبیاء و مرسلین میں رب نے آپ کو بخشا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش فرما دیجئے، آپ ہمارے حق میں دعائے بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ حضرت یعقوب کے پاس جائیں گے، حضرت یوسف کے پاس جائیں گے، حضرت یوسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت الیاسین کے پاس جائیں گے، جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں دنیا میں آئے تھے، ایک کے بعد دیگر ان کے پاس جاتے ہوں گے اور جا کر کے ان سے کہیں گے کہ ہماری بخشش و مغفرت کرا دیجئے۔ آخر کار در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ان سے کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرمائیں گے آج کے لیے میں نہیں پیدا کیا گیا، آج کے لیے میں نہیں پیدا کیا گیا، آج کسی اور کے سر یہ شفاعت کا سہرا ہے، جب تک وہ باب شفاعت کو وار نہیں کریں گے، باب شفاعت کو نہیں کھولیں گے، پروردگار عالم کسی کی سفارش کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں جاؤ جاؤ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اذهبوا الی غیری۔ تو پھر وہ کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام ہم تھک گئے، ہم ہار گئے، ہم پریشان خاطر ہیں، آدم سے لے کر آپ تک آ گئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے صبح سے لے کر یہ وقت ہو چکا ہے، آخر کوئی تو ایسا راستہ ہوگا، کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا، کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا، کوئی تو ایسا واسطہ ہوگا جس ذات کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے، ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کیوں نہیں، میں نے تمہیں بشارت دی تھی دنیا کے اندر، وَمِن بَعْدِ اسْمُهُ يَأْتِي أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے لوگوں میں نے تمہیں بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد آنے والی ایک ایسی عظیم الشان ذات ہے، ایک ایسی برتر و بالا ذات ہے جس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمام سب کو بھی ساری امتوں کی بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ ارے ہمیں نبوت ملی، ہمیں رسالت ملی تو وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، انہی کا طفیل ہے جو آج ہم بھی جو ہے اللہ
اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ جاؤ جاؤ، اگر تمہاری کوئی بخشش و مغفرت کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی واسطہ ہے، کوئی وسیلہ ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی ذات والا صفات ہے۔ جاؤ جاؤ وہاں جاؤ۔ یہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے، در در بھٹکتے بھٹکتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں ہاں آؤ آؤ آؤ، میں ہی اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہوں۔ آج میں ہی وہ ہوں جس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز حشر، میدان حشر میں اپنے رب کے حضور بروز قیامت ایک ایسا سجدہ کروں گا، ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ ایسا سجدہ نہ میں نے اس سے پہلے کبھی کیا ہے، نہ ایسا سجدہ میں اس کے بعد کبھی کروں گا۔ اور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی حمد و ثنا ایسے کلمات سے ادا کروں گا، جو کلمات وہ ہیں جو نہ میں نے اس سے پہلے ادا کیے تھے اور نہ ہی میں نے اس کے بعد وہ کلمات ادا کروں گا۔ وہ کلمات مخصوصہ بھی میرا پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ مجھے اسی وقت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں میں حالت سجدہ میں ہوں گا، میں سجدے کی حالت میں ہوں گا، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا ہوں گا، میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوا ہوں گا، اپنے رب کو مناتا ہوا ہوں گا۔ اے لوگو ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایسے کریم آقا کے لیے، ایسے کریم رؤوف الرحیم آقا کے تعلق سے ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ان کی ذات پر مر مٹنا چاہیے، ہمیں کیسا اپنے آقا کو منوانا چاہیے، ہمیں کیسا اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اگر کوئی ذات ہمارے کام آنے والی ہے، ہمارے لیے وسیلہ اور واسطہ بننے والی ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اپنا روٹتا ہے روٹ جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کی پرواہ ہے، اگر ہمیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواہ ہونی چاہیے کہ یہ ناراض نہ ہو۔ دنیا ناراض ہو جائے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، دوست ناراض ہو جائے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بھائی اور خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں ان کی ناراضگی سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گئے تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی وہ سجدہ نہ کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں حکم دیا جائے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تشفع تشفع، اے میرے حبیب پیارے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت، اپنے سر نازنین کو ارفع رأسک، اپنے سر نازنین کو اٹھائیے، اپنے سر نازنین کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں، تعطا عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے جس کے حق میں چاہیں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ کئی مرتبہ کا معاملہ ہوگا، میں اپنے سر کو اٹھاؤں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا پروردگار میرے تمام
امتیوں کی بخشش و مغفرت نہ کر دے۔ جب تک میرا ایک امتی بھی مجھ پر عقیدت رکھنے والا، مجھ پر ایمان رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جہنم میں ہوگا تو میں جب تک اسے جہنم کی آگ سے نجات نہ دلا دوں اس وقت تک میں اپنی رضا کا اعلان نہیں کروں گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں خدا دو عالم چاہتا ہے، دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اذا لا ارضا، میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ جب تک سب کی بخشش و مغفرت نہ کروا لوں میں اپنے سر نازنی کو نہیں اٹھاؤں گا، اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اے لوگو، اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، زندگی جیسی بھی گزارو گے گزر جائے گی، لیکن یاد رکھو کامیاب وہ ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کامیاب کا لفظ فرمایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہارا نصیبہ ہے، سربلندی تمہارا نصیبہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم مومن ہو جاؤ۔ مومن، جب تم مومن ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے کامیابی کا صحرا ہے، تمہارے لیے جو ہے کامیابی و کامرانیاں ملیں گی۔ لیکن جب تک تم مومن نہیں ہوگے اس وقت تک تمہارے لیے کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسول پر ایمان رکھنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام جاننا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اس نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے باز آ جانا جو ہے یہ ہے اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے حبیب کے تصدق و طفیل ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کی امیدوار ہو اسے چاہیے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک زہر الریاض میں ایک حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو حیران کیوں ہو، یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے بار الہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردہ اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہگار تھے۔ اس دم فرمان الہی ہوگا تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے،
उस वक्त पर्दे उठा दिए जाएंगे और जन्नती अल्लाह का दीदार होते ही सजदे में गिर जाएंगे। फरमाने इलाही होगा, सर उठा लो, ये जन्नत दारे अमल नहीं दारे जज़ा है। और वो अपने रब को बेकैफ देखेंगे और रब फरमाएगा सलामुन अलैकुम या इबादी फ़क़द रज़ीतु अन्कुम फ़हल रज़ीतुम अन्नी। मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम मुझसे राज़ी हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा सवाल, अजीब सवाल है ये। अल्लाह अपनी रज़ा का ऐलान करते हुए गुनाहगार बंदों को माफ़ करने के बाद इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम भी मुझसे राज़ी हो? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार है, कैसी मोहब्बत है अपने गुनाहगार खताकार बंदों से। जब वो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर चुके, सच्चे दिल से ताइब हो गए, डर कर अल्लाह के खौफ से अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के मुस्तहिक़ बन गए, तो रब क्या फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम भी मुझसे राज़ी हो? हाँ, फ़हल रज़ीतुम अन्नी। क्या मुज़्ज़े जाफ़िज़ा है इस जुमले में, कितना प्यार है, कितनी लज्जत व चाशनी है। वो शख्स इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकता होगा जिसका मालिक सबसे ज़्यादा नाराज़ हो, उससे खफा हो, उसके अमल से, उसके किरदार से जो है नाला हो, उससे खफा हो, और वो कोई ऐसा काम कर जाए अपनी गलती का, अपनी नदामत और शर्मिंदगी का एहसास करके उस गुनाह से, उस गलती से शर्मिंदा होकर ताइब हो जाए और अपने मालिक से सच्ची वफादारी का अहदो पैमान कर ले, और इस अहदो पैमान करने के बाद उसका मालिक उससे कहे कि ऐ फला इब्ने फला मैं तुझसे राज़ी हूँ, क्या अब तू भी मुझसे राज़ी है? तो उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, खुशी का आलम क्या होगा, खुशी की इंतहा क्या होगी, क्या उसके दिल पर कैफियत गुजरती होगी। ये तो दुनियावी लोगों का मामला है। जब वो खल्लाक़ आलम, खालिक़े कायनात, मालिक व मुख्तार, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक़, हमारा पालनहार, हम गुनाहगारों से जब ये पूछे, जब ये कहे ऐ मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम भी मुझसे राज़ी हो? तो कितना प्यार होगा, कितना खुशनसीब होगा वो, और जो बेकैफ अपने रब का दीदार करता होगा, बग़ैर किसी हिजाब के, बग़ैर किसी परवाह किए जो है अपने रब का दीदार करता होगा। कहते हैं जन्नती अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब हम कैसे राज़ी नहीं होंगे, हालांकि तूने हमें वो नेमतें दी जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी दिल में उनका तसव्वुर गुजरा। और यही इस फरमाने इलाही का मकसूद है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और फरमाया सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। परवरदिगार आलम हम सबको अपनी रज़ा अता फरमाए, अपने जो है अपनी रज़ा के काम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे दिलों में अपने हबीब का खौफ पैदा फरमाए, अपने हबीब से सच्ची उल्फ़त व महब्बत की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। जब तक हम ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, और जब इस आलम से जाएं तो हम सब की ज़बानों पर जारी हो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सलातो सलाम पढ़ें, वो पढ़ें काबे के बदरुद्द।